درود شریف پڑھتے ہیں۔ مضمون یہ شروع ہوا ہے گناہوں سے بچنا مشکل تو ضرور ہے لیکن بالکل ناممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی گناہوں سے بچنا چاہے اور بالکل اس کے بس میں نہ ہو۔ اللہ کی ذات بڑی کریم، رحیم اور حکیم ہے، ایسا ممکن نہیں کہ وہ انسان کو کوئی ایسا حکم دے جو وہ کر نہ سکے۔ اس پر آپ نے کل تفصیلی بات سنی۔ اب یہ جو گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور بزرگوں کی بتلائی ہوئی تدبیروں سے اور نسخوں سے آسان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بالکل مشکل ختم ہو جائے اور حلوہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس کا دوسرا معنی پھر یہ ہے کہ انسان کو فرشتہ بنا دیا جائے۔ انسان ہے، فرشتہ ہو نہیں سکتا، اور جو اجر و ثواب اور درجات ملیں گے اسی مشقت اور مشکل کی بنیاد پر۔ فرشتے جو ہیں ان میں اللہ پاک نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی نہیں۔ اگر کوئی فرشتہ یہ چاہے کہ میں کسی گناہ کا، غلط کام کا ارتکاب کروں تو وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے نابینا دیکھ نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا، گونگا بول نہیں سکتا، تو فرشتہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہے، وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو یہ جو گناہ چھوڑنے میں مشقت ہوتی ہے نا، اس مشقت کو جب وہ برداشت کر لیتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو نا، روزہ ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، اور بعض مزدور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے مزدوری بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر بھوک ہی نہ لگے، پیاس ہی نہ لگے تو پھر روزے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ تو بھوک اور پیاس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے فرشتے ہمیشہ سے روزے سے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، مسلسل روزے سے۔ یہ بھوک اور پیاس والی مشقت جب بندہ برداشت کرتا ہے تو پھر اس کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے جس کو فرشتے بھی ترستے ہیں۔ اسی طرح گناہوں والی جو طاقت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے، جب یہ اس گناہوں والی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ، اور مقابلہ کر کے جیت جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اس کو تقوی والا وہ مقام نصیب ہوتا ہے جس کو فرشتے ترستے ہیں۔ فرشتوں کو تقوی والا مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر جس میں جتنی طاقت ہے اس کو تقوی کا اتنا ہی اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ کل آپ نے سنا
کہ انبیاء علیہ السلام میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. جب وہ اس طاقت کا مقابلہ کر کے گناہوں سے بچتے ہیں تو انبیاء کو جو تقوی والا مقام نصیب ہوتا ہے دوسرے سارے انسان مل کر کے ان کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جو تقوی گناہ کی طاقت ہے نا، مولانا رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کو سمجھو کہ یہ ایندھن ہے. یہ ایندھن جلتا ہے تو تقوی والا جو حمام ہے نا وہ گرم ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. اب جتنا ایندھن زیادہ ہوگا اتنا تقوی والا حمام اتنا زیادہ روشن ہوگا. شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است. یہ جو گناہوں کی خواہشات بندے کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں نا، یہ ایندھن کی طرح ہیں بھائی. ان سے تقوی والا حمام کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے. اب جس کا جتنا ایندھن ہے اس کو تقوی والا اتنا ہی مقام نصیب ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ نوجوانوں کا جو تقوی ہے وہ بوڑھوں سے بڑا ہوا ہے. نوجوانوں میں جو گناہ کی طاقت بوڑھوں کے مقابلے میں چونکہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے نوجوانی کے زمانے میں جو بندہ گناہ سے بچتا ہے یہ ہے کمال کی بات. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یعنی گناہوں سے بچنا، یہ ہے اللہ کے نبیوں کی خصلت، انبیاء علیہ السلام کی خصلت. بڑھاپے میں تو جو بھیڑیا ہے نا وہ بھی کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، اللہ پاک کا خوف ہے مجھے، بکری کو کچھ نہیں کہتا. بکری پاس چل رہی ہے، بھیڑیا بھی چل رہا ہے، لیکن بوڑھا ہو چکا ہے بیچارہ تو ہل جل نہیں سکتا، تو کہتا اللہ کا خوف ہے ورنہ تجھے میں چیر پھاڑتا اور کھا جاتا. کھا کہاں سکتا ہے؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، تینوں چیزوں سے محروم ہے. لیکن تاہم بوڑھے مایوس نہ ہوں، صبح کا بھلا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھلا ہوا نہیں کہتے. یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی کیا ہے؟ شام ہے. اس شام کو بھی اگر واپسی ہو گئی ہے نا، گھر واپس آ گئے ہیں آپ، تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. کئی بوڑھے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ریٹائرمنٹ والی زندگی گزار رہے ہیں اور بالکل دنیا کے اعتبار سے کسی کھاتے کے نہیں ہیں، لیکن ان کو مسجد میں آنے کی، اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں، بڑھاپے میں بھی اللہ پاک نے اگر آپ کو یہ ہمت دے دی. لیکن اصل کا بات، اور یہ دل سے بات نکال دیں کہ بوڑھا جب بندہ ہو جاتا ہے اس کی گناہوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ طاقت موت تک رہتی ہے. یہ گناہوں والے جو جذبات ہیں نا یہ بوڑھوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ان کی ساری طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں نا، یہ جو ضبط کرنے کی طاقت ہے نا، گناہوں سے بچنا، یہ ضبط کرنا، یہ طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو اگر جوانی میں کوشش نہ کی ہو تو پھر بڑھاپے میں گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 70 سال کا ایک بوڑھا میرے پاس آیا جس نے آ کر کے شکایت کی کہ اب تک بدنگاہی والی بیماری نہیں گئی. بوڑھا 70 سال کا، عورتیں کہتی ہیں بوڑھوں سے کیا پڑتا ہے، یہ بوڑھا ہے. وہ اندر والا جو شیطان ہے نا وہ نفس ہے. شیطان سے بڑا دشمن انسان کا وہ کیا ہے؟ نفس ہے. شیطان کو بھی تو گمراہ کس نے کیا تھا؟ نفس نے کیا تھا. تو یہ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، بوڑھوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نسخے اور تدبیریں بیان ہوں گی، ان نسخوں کے ذریعے اس مشکل کو کم تو کیا جا سکتا ہے،
ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ختم کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کیا بنا دیا جائے؟ فرشتہ بنا دیا جائے، اور انسان فرشتہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جتنی مشکل پیش آئے گی، جتنی مشقت ہوگی، مجاہدہ کرنا پڑے گا گناہ سے بچنے میں، اللہ پاک کے ہاں اس کا درجہ اتنا ہی جو ہے نا کیا ہوگا، بلند۔ جو مشہور حدیث ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ، اور بھی کئی آدمی ہیں لیکن ایک مجلس میں آپ نے 7 بیان کیا، تو اس لیے اس حدیث میں 7 کا ہی تذکرہ تھا۔ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ کیا کریں گے؟ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک جوان کے بارے میں فرمایا، اور بھی کئی آدمی فرمائے، ایک فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں، فرما برداری میں، اطاعت میں گزری، تقوی اور دینداری میں گزری، ایسے نوجوان کو بھی اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اس لیے کہ اس نے کمال کر دیا۔ یہ ثواب بوڑھوں کو نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جو تدبیریں ابھی بیان ہوں گی، ان سے وہ مشکل کم تو ہو سکتی ہے لیکن کلیتاً ختم نہیں ہو سکتی۔ جوان جتنے بیٹھے ہیں جاگ کر کے بیٹھیں اور اپنی اس جوانی کو غنیمت سمجھیں، اور ابھی سے اپنے آپ کو اس لائن میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ جوانی سے جو عادتیں پڑ جائیں گی نا، نماز پڑھنے کی، جماعت کی، تکبیر اولیٰ کی، اور اصلاحی مجلسوں میں شریک ہونے کی، جماعت میں جانے کی، سروزہ اور چلہ لگانے کی، گشت کرنے کی، تعلیم میں بیٹھنے کی، نوافل پڑھنے کی، اوابین کی، چاش کی، اشراق کی، تہجد کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر کی، تسبیحات کی، ان چیزوں کی عادتیں جب جوانی میں پڑ جائیں گی نا، تو پھر انشاءاللہ یہ بڑھاپے تک ساتھ جائیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ زمانہ غفلت میں گزار دیا اور یہ عادت نہیں پڑی، تو پھر بڑھاپے میں پھر عادت نہیں پڑتی، پھر نفل پڑھنا بڑا مشکل، مسجد میں دل لگانا، مسجد میں بیٹھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جانا، اور کسی دینی مجلس کو اٹینڈ کرنا، اس میں شریک ہونا، بیان سننا، یہ پھر بڑا کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت نہیں ہوتی، جس چیز کی بھی عادت نہ ہوتی۔ اب جس نے جوانی میں سگریٹ نہیں پی ہے، اب داڑھی اس کی سفید ہو گئی، اس کو بولو سگریٹ پلاتے ہیں تو پیے گا سگریٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اور جس نے جوانی سے پی ہوئی ہے وہ اعتکاف میں بھی نہیں چھوڑتا، وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی جو ہے نا سوٹے لگاتا ہے۔ یہ عادت جو ہے نا بچپن کی 55 تک جاتی ہے۔ تو اس لیے جوان اپنی جوانی کو کیا سمجھے؟ غنیمت سمجھے، اور بوڑھے بھی مایوس نہ ہوں، وہ شام کو واپس آ گئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا، ہم نے دنیا کے بھی بڑے مزے لوٹے، اور اب اللہ پاک نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کا بھی کیا دے دیا ہے، موقع دے دیا۔ بہرحال کل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جتنی مجالس ہیں نا، ان ساری چیزوں کو بھائی غنیمت سمجھیں، یہ چھتری ہے، گناہوں کی بارش برس رہی ہے، اور یہ ایک چھتری اللہ پاک نے مہیا کی ہے، جو اس چھتری کے نیچے آ جائے گا تو اس کسی نہ کسی حد تک بچ جائے گا، اور جو بالکل چھتری سے باہر ہوگا تو وہ ظاہر بات ہے وہ گیلا ہو جائے گا، کپڑے بھی گیلے اور جسم بھی گیلا، سب کچھ گیلا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وہ تدابیر گناہوں سے بچنے کی ہے نا، آج پہلی تدبیر بیان کرتے ہیں، وہ توجہ اور غور کے ساتھ سنیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مانگے، جتنا
اس کے بس میں ہے اتنا تو بچنے کی کوشش کرے، اور جہاں پھر وہ عاجز آ جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، تدبیریں جواب دے جاتی ہیں، پھر اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پاک اپنا کام کر دکھاتے ہیں، بچنے کے راستے اللہ پاک پر۔ جب بندہ اپنی ہمت کے مطابق گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پوری جتنی اس کے بس میں ہے، اور پھر جہاں وہ رکاوٹ آ جاتی ہے اور اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اللہ پاک اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بچا کر کے لے جاتے ہیں۔ بزرگوں نے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ نسخہ نکالا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا اور شاہی محل کے 7 دروازے ساتوں بند کر کے بڑے بڑے تالے لگا دیے۔ سب سے آخری جو کمرہ تھا اس کمرے میں پہنچ کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طاقت، گناہ کی دعوت دی۔ اب آپ سوچیں نا، یوسف علیہ السلام نوجوان، ایسا حسن و جمال کو 4000 انسانوں کی طاقت، گناہ کرنے کی طاقت کیا ہے؟ موجود ہے، اور دعوت دے رہی ہے، وہ شہزادی دے رہی ہے، وہ بھی حسن و جمال میں کسی سے کم نہیں ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسی اس نے دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، معاذ اللہ، اس برے فعل سے تو میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا پالنے والا، کیسا اس نے عمدہ میرا ٹھکانہ بنایا، کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر کے کہاں شاہی محل میں مجھے پہنچایا، میں اس کی نافرمانی کروں۔ اللہ سے پناہ مانگی اور مانگ کر کے دوڑ پڑے۔ ان کو معلوم تھا کہ دروازے سارے بند ہیں اور دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور چابی بھی میرے پاس نہیں ہے، میں نکل کے جا نہیں سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ جو گناہ کی جگہ ہے یہاں سے میں بھاگ کر کے دروازے تک تو جا سکتا ہوں نا، اتنا تو میں کروں جتنا کر سکتا ہوں۔ بس ان کا بھاگ کے دروازے تک پہنچنا تھا، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، اللہ نے اپنا کام کر دکھایا۔ جس دروازے پہ پہنچتے گئے تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا، اور یوسف علیہ السلام نکلتے گئے، پھر دوسرے دروازے سے، پھر تیسرے دروازے سے۔ پیچھے سے زلیخا نے کرتا بھی پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش کی، کرتا پھٹ گیا، دروازے سارے کھل گئے، آخری دروازے سے بھی باہر نکل۔ تو انسان جب اپنا کام کرتا ہے، اللہ پاک بھی اپنا کام کیا کرتے ہیں، ہمت نہ ہارے، کوشش کرے، اور اللہ پاک سے کیا کرے، مانگتا رہے۔ اللہ پاک جو ہے نا ضرور اس کی گناہوں سے بچنے کا انتظام فرما دیں، حفاظت فرما دیں۔ جب ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے، بس جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ جیسے اب ہم نے ہتھیار ڈالے ہوئے، رات دن جو ہے نا اسی میں، اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کل سے سارے جو ہے نا اپنے ساتھ جیب میں کالے چشمے جو ہے نا ضرور لے کے آئیں۔ آپ سوتے